الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہم مخرج نمبر 4 پڑھ رہے تھے۔ مخرج نمبر 4 پہ الجوف میں ہم نے حرکات ثلاثہ کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا پچھلے ویک۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی الجوف کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ آج ہم حروف مدہ اور کھڑی حرکات پڑھیں گے۔ حروف مدہ کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ لغوی معنی کیا ہے؟ زائد، لمبا کرنا اور کھینچنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے کسی حرف پر آواز کو کھینچنا۔ حروف مدہ پر آواز کو 2 حرکات کے برابر کھینچنا۔ اس میں اب کتنا ہم کھینچیں گے؟ حرکات ثلاثہ میں ہم نے 1 حرکت جتنا وقت دیا تھا تینوں حرکات کو، لیکن حروف مدہ میں 2 حرکات کے برابر ان کو کھینچنا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 مد بالالف، نمبر 2 مد بالواو، نمبر 3 مد بالیاء۔ مد بالالف کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مد بالالف ہے؟ پہچان ہے کہ خالی الف سے پہلے زبر یعنی فتحہ ہو، جیسے ماذا، خاطب۔ اب دیکھیں ما کے بعد، میم کے زبر کے بعد ساتھ میں کیا ہے؟ خالی الف ہے، تو یہ مد بالالف کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، کہ خالی الف سے پہلے زبر یعنی کہ فتحہ ہوگی۔ اور دوسری اس کی پہچان کیا ہے؟ یہی صرف پہچان نہیں ہے، اور کیا آپ نے چیک کرنا ہے، اس کے بعد شد یا سکون نہ ہو، ٹھیک ہے۔ صرف خالی الف سے پہلے زبر ہی نہیں دیکھنا، بعد والے حرف میں بھی دیکھنا ہے کہ بعد میں کوئی شد یا سکون تو نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں اب فا کی زبر کے بعد خالی الف تو ہے، لیکن بعد میں دیکھیں با پہ سکون کی علامات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الف ڈراپ ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو پھر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ سبعسو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کو فاب آسو تو نہیں پڑھتے نا کہ فا کو لمبا کر دیں، نہیں۔ تو اس کی پہچان اصل کیا ہے کہ خالی الف سے پہلے زبر یعنی کہ فتحہ ہو اور اس کے بعد شد یا سکون نہ ہو، تو پھر یہ مد بالالف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اجلن الذی، اب اس میں دیکھیں نون کی زبر کے بعد خالی الف تو ہے، لیکن اگلا حرف جو پڑھا جا رہا ہے، اس میں ایک چیز اور آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ دیکھیں آگے آپ کو ایک اور خالی الف نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھنا وہ ہے جو پڑھا جا رہا ہے، یہ خالی الف بھی پڑھا نہیں جا رہا۔ تو نون کی زبر کے بعد خالی الف ہے، لیکن آگے لام پہ کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو اگر اس طرح آپ کو مل جائیں کہ پچھلے حرف پہ زبر کے بعد خالی الف تو ہو، لیکن آگے آپ کو اگر تشدید یا سکون کی علامت نظر آئے، تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر ہم نے پچھلے کو آٹومیٹکلی اگلے سے ملانا ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ اجلن الذی، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مد بالالف یا الف مدہ کہتے ہیں۔ اب الف مدہ کی ادائیگی، کیفیت، آواز اور تلفظ دیکھتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ مد بالالف۔ مقدار کتنی ہے اس کی؟ پل ٹائم کتنا ہے؟ 2 حرکات کے برابر ہم اس کو لمبا کھینچیں گے۔ آواز کیسی ہوگی؟ حروف کے مطابق منہ کا کم یا زیادہ اوپر کو کھلنا، آواز کا اوپر کو اٹھنا۔ اس میں بھی جیسے ہم نے حرکات ثلاثہ میں فتحہ کے لیے ساری منہ کی کیفیت پڑھی تھی نا، تو حروف مدہ میں مد بالالف کے لیے بھی سیم وہی کیفیت ہوگی منہ کی، کہ منہ کس طرح کھلے گا۔ پور حروف میں درست ادائیگی کیسے ہوگی؟ پور حروف میں موٹی آواز اور باریک حروف میں باریک آواز ہوگی۔ تلفظ کیسا ہوگا؟ باریک حروف کے لیے تلفظ کا ہے وہی، ٹھیک ہے، کا پیچھے ساؤنڈ ہوگا۔ ماذا، کتابن، ٹھیک ہے۔ اور پر حروف کے لیے ٹال کا آل جیسے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹال۔
اس کا وزن ہوگا. جیسے خاطب، قال. حرکت سے کیا مراد ہے؟ حرکت سے مراد وہ وقت ہے جو ایک متحرک حرف کی ادائیگی میں لگتے. تو اس کی تھوڑی سی درست ادائیگی اور کیفیت کو سمجھیں کہ جب ہم حروف کے مطابق منہ کا کم یا زیادہ اوپر کو کھلنا ہے تو باریک حروف کے لیے کیا ہوگا؟ زبان کا نچلے حصے میں اپنی طبعی حالت میں رہنا، ٹھیک ہے، اپنی قدرتی ریسٹنگ پوزیشن میں رہنا، ٹھیک ہے. باریک حروف کے لیے منہ نسبتاً کم کھلتا ہے اور ہونٹ کا اطراف کی طرف ہلکا سا کھینچنا، ٹھیک ہے. جب ہم باریک حروف ادا کرتے ہیں تو منہ کم کھلے گا اور ہونٹ جو ہیں تھوڑے سے سائیڈ وائز اسٹریچ ہوں گے، اطراف کی طرف جو ہے وہ کھینچیں گے. اور جب ہم بول نہیں رہے ہوتے تو ہماری زبان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتی ہے نا، بالکل سیدھی، پیچھے سے اٹھی نہیں ہوتی. تو باریک حروف کے لیے ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے کہ زبان پیچھے سے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر اٹھی تو پھر حرف جو ہے وہ موٹا ادا ہو جاتا ہے. مد بالواو یا واو مدیہ کی پہچان دیکھتے ہیں. اس کی کیا پہچان ہوگی کہ یعنی کہ واو پر آواز کب کھنچتی ہے؟ واو ساکن یا ساکنہ سے پہلے پیش یا ضمہ ہو، ٹھیک ہے. جیسے قولو. اب اس میں کیا ہے؟ قاف کی پیش کے بعد کیا ہے؟ واو ساکن پڑھا جا رہا ہے. تو کیا ہم نے پہچان پڑھی؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں سہون. اب ہو میں کیا ہے؟ مد بالواو کے پیچھے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ پیش پڑھی جا رہی ہے. یہی اس کی پہچان ہے کہ واو ساکنہ سے پہلے پیش ہوگی، ہر واو سے پہلے ہی نہیں پیش ہوگی، ٹھیک ہے. واو ساکن ہوگا اور اس سے پیچھے پیش پڑھی جائے گی تو یہ مد بالواو کہلائے گا. یعملون. اسے مد بالواو یا واو مدہ کہتے ہیں. مد بالواو کی درست کیفیت اور ادائیگی کا طریقہ دیکھتے ہیں. نام اس کا کیا ہے؟ مد بالواو. مقدار اس کی بھی 2 حرکات ہے، یعنی کہ کھینچنے کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکات. درست ادائیگی کیسی ہے؟ دونوں ہونٹ گول اور دائرہ چھوٹا. ہونٹ آگے کی جانب آ کر گول ہوتے ہیں، چھوٹا گول دائرہ بنتا ہے. زبان کا نچلا حصہ ذرا سا بلند رہتا ہے، ٹھیک ہے. آواز کیسی ہوتی ہے؟ آواز گول ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تلفظ اس کا کیسا ہے؟ فوڈ جیسا. جیسے ہم ڈبل او نہیں پڑھتے، فوڈ، اتنا ہی اس کو ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے. قولو، ٹھیک ہے. مثالیں دیکھیں. قولو یعملون. مد بالیا کی پہچان دیکھتے ہیں. مد بالیا یا یائے مدہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یائے مدہ ہے؟ یا ساکن سے پہلے کسرہ یا زیر ہو، ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے کیا ہوگا؟ کسرہ یعنی کہ زیر ہوگی. جیسے قیل رحیم یریدو، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں قاف کی زیر کے بعد یا ساکن پڑھی جا رہی ہے. یا ساکن سے پیچھے کیا ہوگی؟ زیر پڑھی جائے گی. اسی طرح دیکھیں رحیم میں بھی یا ساکن سے پیچھے زیر پڑھی جا رہی ہے. اسے مد بالیا یا پھر یائے مدہ کہتے ہیں. درست کیفیت اور ادائیگی دیکھتے ہیں. نام کیا ہے؟ مد بالیا. مقدار اس کی بھی 2 حرکات ہے. درست ادائیگی کیسی ہے؟ نچلے جبڑے اور آواز کا نیچے کی طرف جانا، آواز کا پست ہونا. آواز کیسی ہوگی؟ آواز باریک اور پست ہوگی. منہ کم کھلتا ہے، ہونٹ بھی نیچے کو جاتے ہیں اور نچلا جبڑا بھی نیچے کو جاتا ہے، اسٹریچ ہوتا ہے تھوڑا سا. منہ کم کھلتا ہے، ہونٹ کسی قدر اطراف کی طرف مائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سائیڈ وائز اسٹریچنگ ہوتی ہے. نچلا جبڑا تھوڑا کسی قدر نیچے اور پیچھے کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے. زبان جو ہے وہ درمیان سے تھوڑی اوپر ہوتی ہے. آواز پستی کی طرف مائل یعنی نیچے کی طرف جاتی ہے. اس کی آواز جو ہے وہ زیادہ اسٹرونگ نہیں ہوتی، بہت لاؤڈ نہیں ہوتی، پست ہوتی ہے. تلفظ کیسا ہے؟ فیٹ جیسا، ٹھیک ہے. فیٹ میں جیسے ہم پڑھتے ہیں ڈبل ای، فیٹ، تو تلفظ اس کا ایسے ہی ہوگا. سبیلی، نعمتی. تینوں حروف مدہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پریکٹس ہو جائے کہ کیسے پڑھنا ہے اور کیسے ہم نے نہیں پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال
ٹھیک ہے، اس کو آپ زیادہ لمبا نہیں کر دینا، قال نہیں، مد نہیں بنا دینا، ٹھیک ہے، 2 حرکات جتنا وقت دینا ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہم نے اس کا کھینچنے کا مقدار پڑی ہے نا اتنا ہی بس کھینچنا ہے، نہ تو جلدی چلے جانا قالا اور نہیں قالا، لمبا بھی نہیں کر دینا اور جلدی بھی نہیں جانا، جتنی اس کی مقدار ہے وقت ہے اس کا کھینچنے کا اتنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی منہ کی کیفیت، موٹے حروف کے لیے کیسے منہ ہونا چاہیے، باریک حروف کے لیے ہونٹوں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، ان سب کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں خاطب، اب خا کے لیے آ کا وزن یاد رکھنا ہے، طا کے لیے بھی آ کا وزن ہی ہے، اور با کے لیے کیا ہے باریک ہوگا با، خاطب ب، با نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہ تو اس کو زیادہ بے کر دینا، بے کہ زیادہ ہی ہونٹ اسٹریچ کر دیں، یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے، خاطب عاقب، اب اس کو عاقبہ، ایک تو عین کو حمزہ نہیں بنانا، عاقبہ نہیں، عاقب، یہ کس کی مثالیں تھی؟ مد بالالف کی، ٹھیک ہے، زبر کے بعد خالی الف آپ کو نظر آ رہا ہے اور آگے کوئی شد یا سکون بھی نہیں ہے۔ مد بالواو کی مثالیں دیکھیں، قولو، اب اس کو زیادہ نہیں کہ اگر دونوں پہ یہ دیکھیں مد بالواو پہ دونوں پہ مد بالواو ہے تو ایک کو کم ایک کو زیادہ ٹائم دیں، نہیں ایسے نہیں کرنا، ایک ہی جتنا، دونوں کا وقت کتنے ہیں 2 حرکات جتنا، تو ایسے نہیں پڑھنا قولو یا قولو کہ ایک کو ٹائم دیں پراپر اور ایک کو نہ دیں، کیسے پڑھیں گے؟ قولو، ہونٹ گول ہوں گے اور آواز بھی گول ہوتی ہوئی محسوس ہوگی، مصلحون، میم باریک صاد موٹا، مصلحون، ہون، اب ہو بس لمبا ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے مد بالواو ہے، واو ساکن سے پیچھے پیش پڑی جا رہی ہے، مصلحون، یشعرون، یشعرون، ٹھیک ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا یشعرون، شین کو ہلانا نہیں ہے، یشعرون، اب او کو ساتھ میں لمبا نہیں کر دینا، یشعرون نہیں، کسی بھی ہم نے جب زبر زیر پیش کا وقت کتنا ہے 1 حرکت جتنا، اس کو لمبا نہیں کرنا، اور جو حروف مد ہے ان کا جو پل ٹائم ہے کھینچنے کی مقدار ہے وہ 2 حرکات ہے اور اس کو اتنا ہی وقت دینا ہے، اگر ہم کمی یا زیادتی کریں گے تو وہ لہن جلی میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ مد بالیا کی مثالیں دیکھیں، لطیفن، لطیفن، اب طی لمبا ہو رہا ہے، کیوں؟ یا ساکن سے پیچھے زیر پڑی جا رہی ہے، رحیمن، رحیمن، قیل، قیل، اب کھڑی حرکات کو دیکھتے ہیں کہ کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں، یہ ایسی حرکات ہوتی ہیں جو کسی بھی حرف کے اوپر یا نیچے آتی ہیں، یہ حروف مدہ کا قائم مقام اور مختصر صورت ہیں، ان کو کھینچنے کی مقدار بھی 2 حرکات ہے۔ اب یہ حروف مدہ کا قائم مقام سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ان کا جو سارا طریقہ کار ہے وہ حروف مدہ جیسا ہی ہے، اور یہ اس کی مختصر صورتیں ہیں، یعنی کہ شارٹ فارم میں لکھی ہوئی ہیں، سارا پروسیس یہ حروف مدہ جیسا ہی ہے۔ کھڑی حرکات بھی 3 ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑی زبر کو دیکھتے ہیں، اس کو کھڑا زبر بھی کہتے ہیں، کھڑی زبر بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو فتحۃ قائمۃ کہتے ہیں، اسے فتحہ اشبائی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے مختلف نام ہیں، اور یہ دکھنے میں کیسی ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو چھوٹی الف کی طرح نظر آ رہی ہے۔ کھڑا زبر مد بالالف کا قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، کس کا قائم مقام ہے؟ مد بالالف کا قائم مقام ہے، کھڑا زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اب جیسے ہمیں یہ دیکھیں، یہ حمزہ کھڑی زبر آ ہے، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مد بالالف کے قائم مقام ہے، کیونکہ اس کھڑی زبر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ایک زبر اور ایک الف چھپا ہوا ہے، جو کہ کس کے قائم مقام ہے؟ مد بالالف کے۔ اب یہ دیکھیں، جب ہم نے حمزہ کھڑی زبر آ کو ڈی کوڈ کیا یعنی کہ کھولا، تو اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 2 الف اس میں چھپے ہوئے ہیں، ایک الف پر زبر ہے اور ایک ساتھ میں خالی الف ہے، تو یہ کس کے قائم مقام ہوا؟ دیکھیں خالی الف سے پیچھے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ زبر پڑھا جا رہا ہے، تو یہ الف مدہ بن گیا۔ اسی طرح دیکھیں با کھڑی زبر با، جب ہم اس کو کھولتے ہیں ڈی کوڈ کر کے لکھتے ہیں تو یہ کیسا ہوتا ہے؟
با کی زبر کے بعد ساتھ میں خالی الف اس میں چھپا ہوا ہے اس کھڑی زبر میں۔ مثالیں دیکھیں، آدم، اب اس میں آ لمبا ہو رہا ہے 2 حرکات جتنا، ٹھیک ہے۔ باقی سارا کچھ ہم وہی فالو کریں گے، منہ کی کیفیت، کھینچنے کی مقدار، تلفظ کیسا ہوگا، آواز کیسی ہوگی، سیم حروف مدہ جیسی، ٹھیک ہے، وہی ادھر بھی ہم فالو کریں گے، اسی لیے وہ میں نے دوبارہ سے آپ کو نہیں اس میں بتایا۔ ساری کیفیت منہ کی ویسے ہی ہوگی جیسے مد بالالف کے لیے تھی، ویسے ہی کھڑی زبر کے لیے بھی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں آدم ہے، جب ہم نے آ کو ڈی کوڈ کیا، کھولا، تو کیا اس میں چھپا ہوا ہے؟ مد بالالف چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، علی، ذالک، ذالک، مولا، مولا۔ اب جب ہم ان کو کھڑی زبر کو یا کھڑا زبر کو ڈی کوڈ کریں گے، اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر مد بالالف ہی چھپا ہوا ہے، اسی لیے یہ کھڑا زبر جو ہے یہ اس کی شارٹ فارم ہے، بس لکھی شارٹ فارم ہے، اس کی چھوٹی صورت کر کے لکھی ہوئی ہے، کام سارا اس کا مد بالالف جیسا ہی ہے۔ کھڑی زیر کو دیکھتے ہیں۔ کھڑی زیر اردو میں اسے کھڑی زیر کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں کسرۃ قائمۃ۔ کیا کہتے ہیں؟ کسرۃ قائمۃ، اور اسے کسرہ اشباعی بھی کہتے ہیں، اور یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ کھڑی زیر مد بالیا کا قائم مقام ہے۔ کس کا قائم مقام ہے؟ مد بالیا کا۔ کھڑی زیر 2 حرکات کے برابر کھینچتی ہے، جیسے یہ دیکھیں حمزہ کھڑی زیر ای، اور جب ہم اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو یہ کیسے بن جاتی ہے؟ حمزہ زیر یا ساکن ای، تو یہ کیا ہوا؟ مد بالیا ہے اس میں۔ یہ بس اس کی مختصر صورت ہے۔ یہ کھڑی زیر قائم مقام سے کیا مراد ہے کہ یہ مد بالیا کی ہی شارٹ فارم ہے، مختصر صورت ہے۔ جیسے با کھڑی زیر بی، جب ہم اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ با زیر یا ساکن بی، یا ساکن سے پیچھے زیر پڑی جا رہی ہے، تو اس کا بھی سارا طریقہ درست ادائیگی مد بالیا کی طرح ہی ہوگی۔ مثالیں دیکھتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مثال دیکھیں، سوقیہ، اب ہا کے نیچے کیا ہے؟ کھڑی زیر ہے۔ اب جب ہم اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہا کی زیر کے بعد یا ساکن اس میں چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سوقیہ، حبیہ، رحمتیہ، کلیہ۔ اب یہ دیکھیں جو بھی یہ کھڑی زیر ہے، اس کو جب ہم ڈی کوڈ کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ مد بالیا چھپا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا یہ جو عثمانی مصحف لکھا ہوا ہے نا، یعنی کہ انڈو پاک مصحف میں تو ہمیں کھڑی زیر ایسے ملتی ہے، لیکن جو عربک مصحف ہوتے ہیں، عثمانی مصحف ہوتے ہیں، اس میں کھڑی زیر کی پہچان کیا ہے؟ زیر کے بعد آگے بڑی یہ بنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھڑی زیر کی پہچان ہے عثمانی مصحف میں۔ آپ اس کو بھی چیک کریے گا کہ جو عربک مصحف ہیں اس میں کھڑی زیر ایسے لکھی ہوتی ہے، زیر کے آگے یہ بڑی یہ جیسا نشان ہوگا۔ الٹی پیش، اس کو اردو میں الٹی پیش کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمۃ مقلوبۃ، ٹھیک ہے، یہ الٹی ہوتی ہے نا، تو ضمۃ مقلوبۃ، اس کو ضمہ اشباعی بھی کہتے ہیں۔ یہ لکھنے میں دیکھیں کیسی ہوگی، کیسے الٹی پیش ہوگی، سیدھی نہیں ہوگی، الٹی لکھی ہوگی۔ الٹی پیش کس کے قائم مقام ہے؟ مد بالواو کے قائم مقام ہے۔ الٹی پیش بھی 2 حرکات کے برابر کھینچی جاتی ہے۔ اب اس کو بھی جب ہم ڈی کوڈ کر کے دیکھتے ہیں، حمزہ الٹی پیش او، تو اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ایک پیش اور ایک واو ساکن چھپا ہوا ہے۔ اور جیسے با الٹی پیش بو، تو اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ مد بالواو چھپا ہوا ہے، با پیش واو ساکن بو، یعنی کہ یہ کس کے قائم مقام ہے؟ الٹی پیش جو ہے وہ مد بالواو کی قائم مقام ہے، یعنی کہ اس کی شارٹ فارم ہے، مختصر صورت ہے۔ اس کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالیں دیکھیں۔ پہلی مثال ہے یضلہ، یضلہ، ٹھیک ہے، ہو پہ کیا ہے؟ الٹی پیش ہے۔ اگر ہم اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں الٹی پیش کو، اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ پیش اور واو ساکن، ٹھیک ہے، ہا پیش واو ساکن ہو، تو دونوں کا دیکھیں طریقہ ادائیگی سیم وہی ہے، بس یہ شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے، یہ الٹی پیش، اور یہ کس کے قائم مقام ہوئی؟ مد بالواو کے۔
اور آگے عثمانی مصحف میں جو لکھا ہوا ہے نا، یہ الٹی پیش عثمانی مصحف میں اس طرح لکھی ہوتی ہے کہ ہاں کے کوئی بھی یعنی کہ جو حرف ہوگا اس کے اوپر پیش کے بعد واو آگے بنا ہوگا، جو جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ الٹی پیش ہے۔ آگے دیکھیں، فَمَالَهُ تَسْبِيحَهُ صَلَاتَهُ يَجْعَلُهُ۔ الحمدللہ کثیرا، ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ ہم نے الجوف کمپلیٹ کر لیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویک آپ کا ہوم ورک ہے سوال نمبر 1، لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ سوال نمبر 2، حروف مدہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ سوال نمبر 3، حروف مدہ کتنے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے، مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 4، حروف مدہ کو کھینچنے کی مقدار کتنی ہے۔ سوال نمبر 5، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جتنے مختلف نام میں نے آپ کو بتائے وہ آپ نے بتانے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ کھڑی زبر کس کے قائم مقام ہے، کھڑی زیر کس کے قائم مقام ہے اور الٹی پیش کس کے قائم مقام ہے۔ سوال نمبر 7، جو آیات دی گئی ہیں ان کے اچھی طرح سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔